الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، پیارے بچوں، احترام دوست اور بھائی، آپ سب کا خوش آمدید ہے، ویلکم ہے ہمارے اس رمضان کے مسائل کلاس 2 میں۔ سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے سیرت کے کلاس سے طہارت کے مسائل سے رمضان کے مسائل تک آپ نے ہمارا ساتھ دیا۔ یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر ہمیں سننا سمجھانا یہ سب کچھ ممکن نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کلاس ریویژن ہم کریں گے رمضان کے مسائل کی، جو پہلے ہم نے ایک ریویژن کریں گے۔ اس کے ساتھ پروجیکٹ ہم نے آپ کو دیا تھا، اور ماشاءاللہ آپ لوگوں پہ سے کچھ ایسے خواتین ہیں انہوں نے عمدہ پروجیکٹ بنایا، یعنی سب سے بہتر بنایا۔ ایسا لگتا ہے کہ 3-4 پروجیکٹس جن کو فرسٹ پرائز انہی کو ملے گا، دوسرے تو سیکنڈ تھرڈ میں جائیں گے، لیکن سب فرسٹ پرائز انہی کو ملے۔ لیکن انشاءاللہ وہ ہمارے گروپ کے ایڈمن ہیں، وہ کر رہے ہیں انشاءاللہ اس سے ترتیب۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سے پہلے آپ کو فرسٹ ونر، سیکنڈ ونر اور تھرڈ ونر کا نام اناؤنس کر دیں گے، اور جو گفٹ بھی ہے وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ ہم نے جو پروجیکٹ بنایا، پلان کیا، ہم نے اس پر سارا رمضان گزارنا ہے، اور اللہ ہمیں بس توفیق دیں، ٹھیک ہے۔ اور جو پلاننگ کی تھی ہم نے، جو پلاننگ شیطان کی تھی ہم نے، جو شیطان کی پلاننگ کی تھی، اس کی محنت پر پانی ڈالنا ہے۔ اور ہم نے جو پروجیکٹ بنایا اس کو ہم 1 دن یا 2 دن یا 3 دن نہیں، رمضان کے 30 ڈیز کا پروجیکٹ بنائے۔ اگر اس کو آپ قیام اللیل کا اس میں کچھ ایڈ کر لے تو ایڈ کر لے، ورنہ اس کو آپ آگے بڑھائیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں شیطان کی جو محنت ہے اس پہ پانی ڈالنا تھا، اور پچھلے کلاس میں بھی ہمارے ساتھیوں نے بتایا تھا کہ وہ انشاءاللہ شیطان کی محنت پہ پانی ڈالیں گے، لیکن پانی ڈالنے کے ساتھ شاید ان کے پاس نل نہیں آیا، وہ ابھی تک پانی ڈالا نہیں انہوں نے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں ابھی پروجیکٹس کا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ لیٹ کریں گے تو پھر ہمارے جو گروپ کے ایڈمن ہیں وہ انتظار نہیں کریں گے، اور وہ اناؤنس کر دیں گے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کا ونر، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہمارا پلاننگ تھا پروجیکٹ کا کہ یہ ہمارے لیے رمضان آنے سے پہلے کر رہے ہیں، رمضان کے ساتھ ساتھ کرنا یہ نادانی ہے، رمضان شروع ہونے کے ساتھ کرنا یا رمضان کے بیچ میں کرنا یہ پلاننگ کہ رمضان کس طرح سے گزاروں، یہ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگوں پر شیطان کا چال کا اثر ہوتا ہے جو رمضان سے پلاننگ ہی نہیں کرتے، رمضان سے پہلے یا رمضان کے بعد وہ پلاننگ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ رمضان کو جو ہمارا رمضان میں جو ہماری امیدیں ہیں، اللہ سے لگاؤ ہے، جو بھی ہمیں کرنا ہے وہ ایڈوانس میں کرنا ہے، ورنہ شیطان نے ایڈوانس پلاننگ کر رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایسے لوگ جو رمضان میں صرف ٹائم پاس کرتے ہیں، لوگوں کے لیے روزہ رکھتے ہیں، لوگوں کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اگر ان سے کوئی پوچھ لے کہ نماز کیوں نہیں پڑھی، اگر آپ سوال کر لیں ان سے کہ آج نماز کیوں نہیں پڑھے، تو وہ کہیں گے یا تو روزہ نہیں ہے، یا وہ چھپ کر رہیں گے لوگوں سے، یا تو پھر لوگوں کو بتائیں گے نہیں روزہ ہے یا نہیں ہے، یا پھر نماز گھر میں ہی پڑھیں گے، یا پھر گھر میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ اکثر مردوں میں یہ معاملات ہوتا ہے کہ شیطان ان کے اوپر ایڈوانس پلاننگ کرتا ہے کہ جب نماز کے لیے انہیں وقت ہی نہیں، سب سے پہلے وقت جو انسان ہے وہ فہری کرتا ہے، سو جاتا ہے، نماز فجر کی اس کی غائب، اس کے بعد ظہر میں یا پھر اٹھتا ہے یا ظہر کے بعد، اس کے بعد یا پھر نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، فریش ہوتا ہے اور دکان یا کاروبار یا بزنس کے لیے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ شیطان نے اس کا آدھا دن ضائع کر دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا روزہ قبول نہیں کرتا جس میں خود نماز ہی نہیں پڑھتا شخص، اور روزہ وہ لوگوں کے لیے رکھتا ہے، نماز لوگوں کے لیے پڑھتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ دیکھ لیں، پڑوس میں دیکھ لیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو فجر پڑھتے ہیں تو ظہر نہیں پڑھتے، ظہر پڑھتے تو عصر نہیں پڑھتے۔ یہ 3 نمازیں اکثر مردوں پر بہت بھاری ہے، یا تو وہ مس کر دیتے ہیں یا تاخیر کر دیتے ہیں، جتنی لیٹ کر سکتے ہیں وہ لیٹ کرتے ہیں، یا تو ان کا وقت سونے میں نکل جاتا ہے یا سستی میں نکل جاتا ہے۔ لیکن ایسے شخص کبھی مغرب کی اور عشاء کی نماز جو فرض نماز ہے وہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ کیوں ایسا کرتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کیوں ایسا کرتا ہے؟ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز وہ کبھی ایسی نماز وہ مس نہیں کرتا ہے، چھوڑتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اسی نماز میں ہر کوئی آتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں فجر میں تو کوئی آیا نہیں ہے، ظہر میں آیا نہیں ہے، عصر میں آیا نہیں ہے، لیکن مغرب میں افطار کرتے ہی سب کے سب مسجد جاتے ہیں، اور
عشاء کی نماز پڑھنے کے ساتھ تراویح شروع ہوتی ہے، سب لوگ جاتے ہیں. یہ سب یہ جو سارے جو سسٹم ہے یہ شیطان کا سسٹم ہے. شیطان نے ان پر بہت اچھی پلان کیا ہے. ٹھیک ہے، کیسے شیطان جو پلاننگ کرتا ہے، کیسے اس کی ساری رات محفل دوستوں میں سحری بنانے میں، لانگ ڈرائیو پر یا گیمز کھیلنے میں، پب جی کھیلنے میں یا گیمز کھیلنے میں یا پھر کہیں دور نکل جانے میں، شیطان اتنا ان کو بزی کر دیتا ہے اور اتنا ان پر اچھی پلاننگ کرتا ہے. یہ ہمارے بھائی نہیں جانتے. شیطان کی چال ہم سمجھتے ہی نہیں. اپنا اجر بھی ضائع کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا گناہ بھی ہمارے اوپر لکھا جاتا ہے. جس طرح رمضان میں نیکی کرنے کا ثواب ہے، گناہ کرنے کا بھی اتنا ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا عذاب دے گا. اگر ابھی بھی آپ نے اگر پلاننگ نہیں کی، لیٹ ہو گئے، تو رمضان ابھی آ چکا ہے، گزرا نہیں ہے یا ابھی آنے والا ہے. آپ رمضان کیسے گزاریں اس کی پلاننگ کر لیں، اللہ کو کیسے راضی کر لیں. اگر آپ کو پتہ نہیں تو ہم آپ کو بتائیں گے. جو پروجیکٹس ہم انشاءاللہ فرسٹ ونر، سیکنڈ ونر اور تھرڈ ونر کے پروجیکٹس آپ کو دیں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے یا آپ بھی اس کو فالو کریں کہ ہمارا یہ جو مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کی جنت میں جانا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو جنت کی لسٹ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو جس لسٹ بناتا ہے رمضان آنے سے پہلے کہ جہنم والوں کو جہنم سے نکال کے لسٹ میں جنت میں ڈالتا ہے، تو ہم بھی کریں کہ ہم وہ لسٹ میں چلے جائیں. ٹھیک ہے، ہم جو شیطان کی جو پلاننگ تھی، ٹھیک ہے، اس کو ہم پانی ڈالیں گے، اس پر پانی پھیر دیں گے. کون کون ساتھی ہمارا جو پچھلے کلاس میں بتایا تھا کہ شیطان کی پلاننگ پر پانی ڈالیں گے، لیکن انہوں نے نہیں ڈالا، کچھ نے ڈالا کچھ نہیں ڈالا. تو آج کون بتائے گا؟ یا سب ڈالیں گے پانی شیطان کی محنت پر، یا پھر یہ آپ کے پاس پانی نہیں آیا؟ ٹھیک ہے، سب کے مائک تو نہیں کھولیں گے آج. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو ایک ریکویسٹ ہے کہ اس کی پلاننگ کرے کہ ہم شیطان کو کیسا اس کو جو شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے اس کو ہم کیسے پیچھے چھوڑیں اور ہمارے جو مقصد ہے اللہ کو راضی کرنے کا، اس کو راضی کریں. ٹھیک ہے، اور جو پروجیکٹ ہم آپ کو دیں گے آپ اس کو فالو کریں. اگر آپ بنا نہیں سکتے تو آپ فالو کریں کہ وہ پروجیکٹ کو کہ جو ہماری کچھ بہنوں نے بھائیوں نے بنایا تھا، آپ وہ پروجیکٹ کو فالو کر آپ اپنی پلاننگ کر سکتے ہیں. کلاس کی طرف آتے ہیں. ہم نے آپ کو بتایا تھا 4 گروپ جو پچھلی کلاس میں رمضان آنے سے پہلے اس 4 گروپوں میں لوگ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، یعنی تقسیم ہو جاتے ہیں. ہم نے آپ کو تفصیل سے بالکل ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ لوگ کس طرح سے آٹومیٹک اس میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. ہمیں زیادہ مشکل یا پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل. اگر ہم آپ کو بتائیں گے کہ 4 لوگوں کے بارے میں، تو انشاءاللہ جو پچھلے کلاس میں نہیں تھے وہ اس کلاس میں اگر ان کو پتہ چل جائے کہ جو سب سے پہلا گروپ ہے وہ کیا کرتا ہے. رمضان آنے کے ساتھ ساتھ گھر کی صاف صفائی ستھرائی یہ سارے کام کرنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، سب کی صاف صفائی، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر کو چننا کرنا، پینٹ کرنا، صاف صفائی کرنا، یہ ساری سب کچھ کرنے میں وہ لگ جاتا ہے. دوسرا جو گروپ ہے وہ کیا کرتا ہے، پورے رمضان میں صرف کھانے کی تیاری کرتا ہے کہ اس کا سارا وقت کچن میں گزر جاتا ہے. سحری میں کیا کھاؤں، افطار میں کیا کھاؤں، سحری میں کیا بنائیں، افطار میں کیا بنائیں، گھر میں ہو یا سسرال میں، سسرال کی کیا فرمائش ہے، گھر کی کیا فرمائش ہے. شوہر کو سموسے چاہیے، بچوں کو پکوڑی چاہیے، پڑوس میں افطار بھیجنا ہے، سسر کو حلیم چاہیے. یہ سب کے سب چیز فریش بنانا ہے، گرم گرم دینا ہے. یعنی اس کے علاوہ اس کو دوسرا کام ہی نہیں ہے، یعنی اس کو صرف بنانا ہے، کچن میں رہنا ہے. سارا رمضان اس کو کچن میں رہنا ہے. رمضان میں اتنا کھایا ہوگا اس شخص نے، یعنی اس نے بنایا ہوگا، اتنا لوگوں نے کھایا ہوگا کہ اس کا آخری رمضان ہے. اس کے بعد اس کو رمضان نہیں ملے گا. اگر سموسے، دہی بڑے، حلیم، چاول، سالن، پکوڑی، مرچی یہ سبھی اگر ٹھنڈے مل جائے، ہمیں بہت فرق پڑتا ہے، ایسے لوگوں کو بہت فرق پڑتا ہے. مگر جو وقت دعا کا تھا وہ نکل گیا، جو اس کی پرواہ نہیں کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتظار کرتا ہے کہ اس وقت میں افطار سے پہلے کہ کون بندہ ہے جو مجھ سے دعا کر لے اور اس کی مغفرت کر دو، لیکن اس کا جو وقت تھا اس کا کچن میں نکل گیا. اگر یہ چیزیں ٹھنڈی ملے کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بس راضی کر لے. اگر انسان کی یہ فکر ہو
کہ وہ اس رمضان میں سکسیسفل ہو جائے، کامیاب ہو جائے، شیطان کی چال پر پانی ڈال دے۔ اگر سبھی چیزیں گرم نہ ملی آپ کو، ٹھیک ہے، اگر نہ ملی تو کیا ہو گیا؟ کچھ نقصان ہوا ہمارا؟ گرم گرم چائے ہمیں نہیں ملی، گرم سموسے نہیں ملے، گرم پکوڑی نہیں ملی، گرم بریانی نہیں ملی۔ یہ سارا سسٹم اگر آپ چینج کر دیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی خود مدد کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو شیطان کی چال ہے ہم اس میں پھنس چکے ہیں۔ رمضان سے پہلے جو پچھلے کئی رمضان تھے اسی سے جو روٹین ہے وہی چلتے رہتی ہے، وہی سسٹم چلتے رہتا ہے کہ رمضان آنے سے پہلے کہ دہی بڑے بنانے کی تیاری، حلیم، بریانی، ہر روز الگ الگ فرمائش، ہر کسی کا سب کچھ الگ الگ، باہر سے مرچی، باہر سے سموسے، گھر کی مرچی، گھر کے سموسے، یہ سارا سب کچھ سسٹم ہمیں چینج کرنا ہے، ورنہ ہم نہ سکسیسفل ہوں گے نہ ہم آگے بڑھیں گے۔ جو پیریڈس ہے، جو پہلے کے ہیں، جو سسٹم ہے وہ پہلے کا ہے، جو ہمارے باپ دادا انہی کے سلسلہ ہے، لیکن ہم جو جنریشن ہے نا وہ ماڈرن ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ ہمیں سمجھے کہ شیطان نے کس طرح سے ہمیں کچن میں پھنسا کے رکھا ہے، ہمیں وہاں سے باہر نکلنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے نہیں کہ سارا کا سارا سب کچھ ہم صرف کھانے میں نکال دیا، سارا سب کچھ صرف پیٹ بھرنے میں نکال دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہم کھاتے ہیں مٹی کھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا مٹی کھاتے ہیں۔ روٹی کس سے بنتی ہے؟ مٹی سے۔ گیہوں کس سے بنتے ہیں؟ مٹی سے۔ چاول کس سے بنتے ہیں؟ مٹی سے۔ فروٹ کس سے بنتے ہیں؟ مٹی سے۔ یعنی فروٹ جو جھاڑ ہوتا ہے وہ مٹی میں ہوتا ہے، اسی سے مٹی سے جھاڑ نکلتا ہے، اس پہ فروٹس لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئل کدھر سے نکلتا ہے؟ مٹی سے۔ بریانی میں جو آپ لوگ مسالہ ڈالتے ہو، ہم بھی مسالہ ڈالتے ہیں، اس میں جو ذریعہ جو لگتا ہے وہ مٹی سے ہے۔ ہر چیز مٹی سے آتی ہے، انسان بھی مٹی سے پیدا ہوتا ہے اور مٹی ہی کھاتا ہے اور مٹی میں مر جاتا ہے۔ یعنی یہ جو جسم تھا انسان کا، یہ جو جسم کو ہم جب چلاتے ہیں، اسے ہم بڑھاتے ہیں، یہ سارا سب کچھ مٹی سے بنا ہے، مٹی میں جانے والا ہے۔ لیکن ہم جو انسان ہیں، ہماری خواہشات عجیب وغیرہ ہیں۔ بس ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جتنا زیادہ ہو سکے اس جسم کو موٹا کرے، بڑھائے، مٹی کھائے، اس کے بعد مٹی میں چلے جائیں۔ اصل جو چیز ہے وہ روح ہے۔ اس روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن ہے، نیک اعمال ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جسم، بس جسم، اسی کو ہم نے خوراک بنا دی اور اسی کے ساتھ ہمیں جانا ہے، اسی کو ہمیں اچھے سے میک اپ کرنا ہے، اچھے سے بال بنانے ہیں، اچھے سے لباس پہننا ہے۔ ہر چیز ہم نے اسی جسم کے ساتھ، کھانے کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے۔ لیکن یہ جو جسم ہے وہ مٹی ہمیشہ خبر کے اندر ہمارے ساتھ مٹی میں مل جائے گی، لیکن جو روح ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ یہ آپ فیصلہ کر لے، یہ جو ہماری روح ہے، ہم جس سے بات کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اعمال کر رہے ہیں، یہ ہماری روح ہے۔ یہ جسم تو بس مٹی ہے، یہ جو ہماری سکن ہے، یہ سارا سب کچھ مٹی ہے، یہ تو مٹی جانور کھانے والے ہیں۔ لیکن جو اصل جو چیز ہے نا وہ روح ہے۔ روح صاف ہے، پاک ہے تو وہ جنت میں جائے گی، بدماش ہے تو وہ جہنم میں جائے گی۔ آج سے آپ فیصلہ کر لیں کہ ٹھنڈی مرچی کھا لیں گے، ٹھنڈی بریانی کھا لیں گے، ٹھنڈا سالن کھا لیں گے، لیکن جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے ہمارا جو رمضان جتنے چلے گئے، انشاءاللہ اس رمضان میں ہم انشاءاللہ پلاننگ کریں گے، ترتیب کریں گے کہ اس رمضان کو بہتر رمضان بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ سب کچھ ہم نے دنیا کے لیے نہیں، ہم نے سب کچھ آخرت کے لیے کرنا ہے۔ یعنی آپ یہ نہ سوچ لیں کہ ہمیں سارا کا سارا سب کچھ دنیا میں گزارنا ہے، دنیا میں رہنا ہے۔ میرے بھائی، میرے بہن، ہر کسی کو پتہ ہے کہ چاہے مرد، عورت، بچہ، بیٹا، بھائی، بہن، بوڑھا، بوڑھی، کہ ہر ایک شخص کو پتہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال کرے گا کہ تم نے نیک اعمال کیوں نہیں کیے۔ یہ جو جسم ہے ہمارا، یہ جسم تو یہیں رہ جائے گا، لیکن جو اللہ سوال کرے گا روح سے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن اسی روح سے جو عذاب ہوگا، اسی روح سے ہوگا، اور جو جنت میں جائے گی یہ وہی روح ہے جو ہمارے جسم میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو تیسرا گروہ تھا، ہم نے آپ کو بتایا 2 گروپ کے بارے میں، جو تیسرا گروہ تھا وہ سب سے مجھے بہت پسند ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت پسند ہے۔ آپ لوگ سن لے، جو شاپنگ والے ہیں، گھر کے لیے فرنیچر لانا ہے، گھر کے لیے کپڑے لانا ہے، گھر کے لیے بیڈ شیٹ لانا ہے، گھر کے لیے قالین لانا ہے، گھر کے لیے پردے لانا ہے، گھر کے لیے کرٹن لانا ہے، گھر کے برتن لانا ہے، سب کے لیے کپڑے لانا ہے، سب کے لیے چپل لانا ہے۔ یہ سبھی رمضان میں کیوں؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب لوگ رمضان میں ہی کرتے ہیں یہ سب کچھ۔ پھر کیا کہتے ہیں لوگ، کیا کہتے ہیں کہ گھر میں مہمان آتے ہیں،
تو گھر اچھا دکھنا چاہیے. رمضان میں فرشتے آتے ہیں گھر میں, خوشبو آنا چاہیے, نئی نئی چیزیں لانی چاہیے. تو ہم کہیں گے کیا یہ صرف رمضان میں ایسا ہوتا ہے؟ چاہے غیر رمضان ہو یا غیر رمضان ہو, مہمان آتے رہتے ہیں, فرشتے آتے رہتے ہیں. وہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم مہمان کو بلاتے ہی نہیں بلاتے, فرشتوں کو بلاتے ہی نہیں بلاتے. یہ لوگوں کے بہانے ہوتے ہیں. اگر کسی کے گھر میں شادی ہو اور اس گھر میں شاپنگ 6 مہینے سے پہلے شروع ہو جاتی ہے, میری بات صحیح ہے نا؟ اگر میں غلط نہ کہوں تو کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے گھر میں شادی کا اگر کوئی معاملہ ہے تو 6 مہینے یا منیمم آپ لگا لیں 3 مہینے پہلے وہ شادی کی لسٹ پلاننگ کرتے ہیں. فنکشن ہال, ہوٹل یا پھر ایسی چیز بکنگ پہلے سے شروع کر دیتے ہیں. یہ جو شیطان کی چال ہے وہ سمجھنے والی ہے, ورنہ ہم اتنی دور نکل جائیں گے واپسی کا راستہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, یہ جو تیسرا گروپ تھا یہ شاپنگ والا, اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پناہ میں رکھے, ان سے دور رکھے. ٹھیک ہے. چوتھا جو گروپ تھا مومن مسلمان کا, جو صرف رمضان کو پانے کے لیے دعائیں کرتے 6 مہینہ پہلے. یہ مومن متقی کا جو گروپ تھا یہ دعائیں کرتے اللہ سے کہ رمضان ہمیں, اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رمضان تک زندہ رکھ, ہم رمضان کو پالے. پھر رمضان میں عبادتیں کرتے. رمضان جب گزرنے کے بعد 6 مہینے اللہ سے یہ دعا کرتے, اللہ ہم نے جو صدقات دیے, اللہ جو ہم نے دعائیں کی, اللہ ہم نے جو عمرہ کیے, اللہ ہم نے جو عبادتیں کی, جو قرآن پڑھی, اللہ اسے قبول کر لے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ رکھے اور ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنا دے. اللہ آمین یا رب العالمین. اللہ سے دعا کرتے رہتا ہے یہ شخص, اور یہ شخص کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو دل پھیر دیتا ہے, یعنی اس کا دل اللہ کی طرف پھیر دیتا ہے اور یہ اللہ کی عبادت میں گزرتے رہتا ہے. ورنہ ایسے کتنے لوگ ہیں جو صرف رمضان میں قرآن کھولتے تو پھر دوسرے رمضان میں ہی کھولتے ہیں. رمضان میں جو لگاتار اس نے نمازیں پڑھی پھر رمضان میں ہی پڑھتا ہے. رمضان میں جو صدقات دیے, جو زکوٰۃ نکالا, اس نے وہ رمضان میں نکالتا ہے. رمضان کے بعد وہ دور ہو جاتا ہے. وہ آپ نے سنا ہوگا, وہ بہت مشہور سٹوری ہے کہ مسجدوں کے دائرے بڑھا دو, رمضان آنے والا ہے, کہ کچھ دنوں میں رمضان جب آئے گا تو رمضان میں ہی نماز پڑھے گا, رمضان کے بعد وہ غائب ہو جائے گا. یعنی آپ لگا لیں لیلۃ القدر کے ساتھ وہ غائب ہو جاتا ہے, یعنی آخری عشرے میں اس میں غائب ہو جاتا ہے. تو اور ایسی جو لوگوں کی جو منافق لوگوں کی ان کی صفات ہیں, اس رمضان میں جو منافق لوگ ہیں وہ زیادہ نظر آتے ہیں. ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کیا منافق کی صفات ہم میں موجود ہیں, کیا ہم منافق جیسے ہیں یا منافق کی صفات ہم میں ہیں. منافق نماز نہیں پڑھتا, منافق لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے. ٹھیک ہے, پہلے تو نماز پڑھتا نہیں ہے, اگر پڑھتا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے. منافق روزہ نہیں رکھتا, اگر روزہ رکھتا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے. سستی, اتنی منافق میں سستی ہوتی ہے, اتنی کاہلی ہوتی ہے, اتنی بزدلی ہوتی ہے کہ یہ ایک دیکھیے کہ جو سست انسان ہوتا ہے کہ وہ نماز اس کی آپ لگا لیں, اگر اس کو اگر آپ کہیں کہ یہاں سے 10 کلومیٹر دور, میں پچھلے جو میرے رمضان کے دوست ہوتے تھے اس میں بھی میں ہمارے جو بھائی تھے ان کو بتاتا تھا کہ یہاں سے 10 کلومیٹر دور آپ کو 10,000 روپے ملیں گے. آپ کو 2 گھنٹے لائن میں ٹھہرنا ہے, بس اپنا کوئی ID کارڈ, ووٹر کارڈ, پاسپورٹ یا دکھانا ہے, اور اس رمضان میں آپ کو 10,000 روپے ملیں گے. تو وہ شخص اپنی چپل چھوڑ کر بھاگے گا, اپنا جو گھر ہے اس کو لاک کرے یا نہ کرے, لیکن وہ وقت پر وہاں پہنچے گا, وہ 10,000 روپے لے گا, چاہے وہ 2 گھنٹے ہو یا 4 گھنٹے ہو یا 10 گھنٹے ہو, لیکن وہ پیسوں کے لیے اپنا سارا جو وقت ہے وہ نکالے گا, لیکن جو نماز کے لیے وقت ہوگا اس کے لیے وہ نہیں نکالے گا. یہ منافق کی نشانی ہے. نماز روزہ لوگوں کو دکھانے کے لیے, اور روزہ لوگوں کو دکھانے کے لیے, نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے, نہ اللہ سے ڈرتا ہے. صرف اس کو لوگوں کی پرواہ ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, اگر میں نماز کے لیے نہ جاؤں تو لوگ مجھ سے کیا سوال کریں گے. لیکن جب گھر میں ہوتا ہے, یا کسی کا بیٹا, کسی کا بھائی, کسی کا خاوند, کسی کا باپ, ایسے شخص ہوتے ہیں کہ رمضان میں فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں, ظہر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں. فجر کیوں نہیں پڑھتے, فجر کیا کرتے ہیں, فجر کیوں نہیں پڑھتے ہیں, کیونکہ رات تمام تھکے ہیں, محفل میں دوستوں میں گھومتے پھرتے, پھر سارا انہوں نے وقت نکال دیا, اور جو وقت ملا تھا سحری کر لی, پیٹ بھر لیا, مٹی کا جو چیز تھی وہ کھا لی, سو گئے. فجر کی نماز اس نے ضائع کر دی. اور اس نے پھر ظہر میں جب اٹھتا ہے تو ظہر میں یا ظہر کی نماز کے قریب, تو
اس کا جو وقت تھا وہ نماز کے بعد اٹھتا ہے، پھر جب عصر پڑھی یا نہ پڑھی، لیکن مغرب اور عشاء تو پڑھتا ہی پڑھتا ہے۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ اور ایک نشانی منافق یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو اس کی پرواہ نہیں کرتا، وہ کیا کما رہا ہے، حلال ہے رمضان میں یا حرام ہے اسے پتہ نہیں، اسے پرواہ نہیں، وہ بس کھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور کھاتا ہے۔ اور ایک منافق کی نشانی کیا ہے کہ جو وعدہ کرتا ہے وہ توڑ دیتا ہے۔ جو اس نے کبھی وعدہ کیا کہ میں کل تمہیں فلاں وقت فلاں جگہ ملوں گا، لیکن وہ کیا کرتا ہے، وعدہ توڑ دیتا ہے۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ہی فرماتا ہے کہ منافق کا جو انجام ہے وہ دردناک ہے۔ قیامت والے دن جو اس کا لاسٹ اسٹیشن ہے، جو ایک ٹرین کا جو ڈیسٹینیشن ہے، لاسٹ اسٹیشن ہے، یہ جہنم کا جو سب سے آخری گڑھا ہے وہ ان کا ہے، لاسٹ، ٹھیک ہے، ان جو منافق کا ہے، جو روزے رکھتے نہیں ہیں، روزے رکھتے ہیں پہلے تو، لیکن نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے نہیں رکھتے، کیا کہتے ہیں کہ ہم کام ہے، ڈیوٹی ہے، اس وجہ سے ہمارے پاس کئی ایسے لوگ میں نے دیکھے کہ وہ ان کی جب ڈیوٹی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ رمضان کے روزے میں نے چھوڑ دیے۔ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہے تو کہتا ہے کہ ڈیوٹی ضروری ہے، میری بھوک ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بچائے ایسے لوگوں سے، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی پناہ میں رکھیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم نے جو رمضان میں کام کرنا ہے اسے ہمیں توفیق دے کہ ہم جو اس کی پلاننگ کرنی ہے وہ ہم مضبوط پلاننگ کریں، تاکہ ہماری نمازیں بھی ٹھیک ٹھاک ہو، قرآن بھی ٹھیک ٹھاک ہو، جو نفل نمازیں بھی ہو ٹھیک ٹھاک ہو، صدقہ بھی ہمارے ٹھیک ٹھاک ہو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں کریں اللہ اس کو قبول کریں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں سے دور رکھے جو خود بھی خراب ہے اور دوسروں کو بھی خراب کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ایسے لوگوں سے دور رہیں، اپنے آپ کو بھی دور رکھیں، اور ان لوگوں کو گھر پہ بھی نہ بلائیں۔ جو ماہ رمضان ہے، جو صیام کا مہینہ ہے، اس میں قرآن نازل ہوا اور قرآن کا مہینہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتوں کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، فراخ رزق کا مہینہ ہے، ایک دوسرے سے خیر خواہی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کو دین کی دعوت کا دینے کا مہینہ ہے، جنت میں داخل ہونے کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ جو ماہ صیام ہے، جو رمضان کا مہینہ ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ذکر، فکر، تسبیح، تحلیل، تلاوت، نفل و نفائل، صدقہ وغیرہ، گویا ہر قسم کی عبادت کا ایک عالمی نمونہ ہے، اور موسم بہار ہے جس میں دنیا کا ہر مسلمان اپنے اپنے ایمان اور تقوی کے مطابق حصہ پا کر دل کو سکون، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ اسی مہینے میں لوگوں کا جو ایمان کا لیول ہوتا ہے وہ بہت اوپر چلا جاتا ہے، اور کسی کا جو لیول ہے، وہ جو ایمان کا لیول ہے اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، جس طرح ٹیمپریچر ہوتا ہے، آپ دیکھا ہوگا نا کہ ٹیمپریچر اوپر جاتا ہے، نیچے جاتا ہے، اوپر جاتا ہے، نیچے جاتا ہے۔ تو یہ رمضان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق دیتا ہے ان لوگوں کو، جو مرد ہیں، عورتیں ہیں، کہ وہ رمضان سے پہلے وہ کبھی نماز پڑھتے نہیں، صرف جمعہ میں نماز پڑھتے ہیں، صرف جمعہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن جو رمضان ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے، ان کو بلاتا ہے کہ پوری کی پوری رمضان میں وہ نمازیں نہیں چھوڑتے، کوئی نماز نہیں چھوڑتا، اور ہر رمضان کا جو روز تھا اس میں قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے اور دعائیں بھی کرتا ہے۔ جیسا رمضان ہوتا ہے، عید کا چاند نظر آتا ہے، وہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے اسے توفیق دی کہ اس کو اپنے قریب کرے، لیکن اللہ کی توفیق کا اس نے موقع تھا اس نے اٹھایا نہیں، جو فائدہ تھا اس نے لیا نہیں، اللہ بھی اسے چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی ہر رمضان میں بندے کو اللہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب آئے، لیکن جو بندہ عید کا چاند نظر آتا ہے تو جب تھوڑا سا پیچھے ہوتا ہے، شیطان اسے ٹھیک کھینچتا ہے تو وہ بالکل پیچھے چلا جاتا ہے، اللہ بھی نہیں دیکھتا کہ وہ کون سی وادی میں مر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ نمبر ہم پڑھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ابھی رمضان کی جو فرضیت ہے وہ پڑھیں گے۔ رمضان اسلام کی بنیاد فرائض میں سے ایک فرض ہے، اگر انسان جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے تو اسلام کے دائرے سے ہٹ جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں: کلمہ شہادت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا استطاعت ہو، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اگر ایک انسان، مرد، عورت، کوئی مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے رمضان کے روزے چھوڑتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اجازت دیتا ہے کہ وہ رمضان کے روزے چھوڑے، رمضان کے بعد وہ روزے رکھ لے۔ لیکن اگر وہ جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، اسے پرواہ نہیں
کہ رمضان کا روزہ آیا، اس نے رمضان کا روزہ ایک روزہ بھی اگر اس نے چھوڑ دیا جان بوجھ کر لاپرواہی میں اس طرح سے، اس کے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کے دائرے سے بالکل باہر نکل جائیں، کیونکہ جو اسلام کی 5 بنیادیں جو 5 پلرز ہے وہ رمضان کے ساتھ ہیں۔ اگر رمضان نہیں تو 5 پلرز نہیں، پلر نہیں تو جس طرح چھت گر جائے گی، اسی طرح جو ایمان کی بنیاد ہے، جو شرط ہے، وہ گر جائے گا۔ اس کے لیے فائدہ نہیں کہ کتنے بھی نمازیں پڑھ لے، کتنا بھی کچھ کر لے، جب دل میں ایمان ہی نہیں تو پھر کتنا کچھ کر لے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں بھائی بہن غور سے سنیں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ دوسری چیز دیکھیں، سب سے پہلے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ دوسرے کو شریک نہ کر۔ تیسری چیز فرض نماز قائم کر۔ چوتھی چیز زکوٰۃ دے۔ پانچویں چیز رمضان کے روزے رکھ، ٹھیک ہے، رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ نہ کچھ زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا۔ اور جب وہ آدمی واپس چلا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کو جنتی آدمی دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لو۔ اس نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے یہ مجھے چیزیں بتا دی، نہ میں اس سے ایک زیادہ کروں گا پرسنٹ، نہ اس سے نیچے کم کروں گا، آپ نے جو بتایا یہی کروں گا۔ جب وہ واپس گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر جنتی شخص ہے تو دیکھ لو یہ شخص ہے۔ تو ہم بھی یہ اعمال کر کے اپنے آپ کو جنت کی راہ پر چلا سکتے ہیں۔ جنت کے دروازہ جو کھلا ہے، رمضان میں کھلنے والا ہے، اس میں اپنے آپ کو اس کے لسٹ میں اپنا نام لکھا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے محنت اور پلاننگ کرنی ہے۔ روزے کی فضیلت، رمضان مبارک کے شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سب آپ کو پتہ ہے، لیکن کئی ہمارے بھائی و بہن بس یہ حدیث سن لیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، ضروری ہے کہ ہم جو رمضان ہمیں ملا، اس کی جو بینیفٹس ہیں، ہم اس کے بارے میں بھی تھوڑا پڑھ لیتے ہیں۔ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کرنے کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصار کی عورت، ٹھیک ہے، ام سنین نے فرمایا، ٹھیک ہے، عبداللہ ابن عباس نے اس عورت کا نام لینا بھول گئے، مگر اس سے جب سوال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں چلتی؟ عورت نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس صرف تو 2 اونٹ ہیں، ایک اونٹ پر میرا شوہر، میرا بیٹا حج کے لیے گیا، اور دوسرے پر ہم گھر کی ضرورت پانی یا کوئی راشن، کوئی چیزیں لانے کی وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اور اس میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کرنے کے برابر ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے، جو رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب، حج کرنے کا ثواب، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا وہ ثواب ہے، ویسا کوئی ثواب نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا ویسا ثواب ہے اس رمضان میں عمرہ کرنے کی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آپ کو رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کی توفیق دیں، آمین۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، روزہ قیامت کے دن روزدار کی سفارش کرے گا۔ اب یہ دیکھ لے، جو روزہ نہیں رکھتے، جو روزہ رکھتے ہیں، ان دونوں کے لیے فائدہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے، اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکا، لہٰذا اے اللہ میں اس بندے کے لیے سفارش کرتا ہوں، تو میری سفارش قبول کر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی سفارش قبول کرے گا اور اسے جنت میں ڈالے گا۔ پھر قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات میں قیام کے لیے روک کے رکھا تھا، اس کو سونے سے روکا تھا، اس کو کھانے پینے سے روکا تھا، میں نے اسے برے کام سے روکا تھا، لہٰذا اس شخص کے لیے میں سفارش کرتا ہوں، اے اللہ میری سفارش قبول کر۔ چنانچہ دونوں کی سفارش اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول کرے گا اور ایسے شخص کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت میں ڈالے گا۔
اور جو شخص روزہ نہیں رکھتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، قرآن کو نہیں پڑھتا، قرآن کو نہیں سمجھتا، قیامت کے دن وہ قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کے جہنم میں جانے کی سفارش کرے گا۔ جب تک وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا، قرآن اس کے پیچھے رہے گا اور اس کو پش کرتے رہے گا، یعنی جس طرح پش کرتے ہیں اس طرح پیچھے پہ رہے گا، حتیٰ کہ وہ شخص کو جہنم میں چھوڑ کر آئے گا۔ یعنی وہ ایسا شخص ہے جو جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کیا کیا؟ قرآن کا ساتھ چھوڑا، قرآن کو چھوڑ دیا، اس نے قرآن کو نہ پڑھا، نہ اس پہ عمل کیا، نہ اس کو سمجھا۔ قیامت کے دن اس کے لیے سب سے بڑا نقصان وہ قرآن بنے گا۔ روزے کا جو اجر ہے وہ بے حساب ہے، ٹھیک ہے؟ جو اجر ہے ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پڑھ کر ہماری کلاس جو ہے وہ ختم کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ عز و جل فرماتے ہیں آدم کے بیٹے کا ہر عمل جو ہے اس کے لیے ہے سوائے روزے کے لیے، یعنی جو ہم نماز، زکوٰۃ اور جو عبادتیں کرتے ہیں وہ ہمارے لیے ہے، روزہ صرف اللہ کے لیے ہے، روزہ اللہ کے لیے خاص ہے، اور جو روزے کا اجر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود قیامت کے دن اس کا اجر دے گا۔ روزہ جو آگ ہے اس کی ڈھال ہے، جس روز تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہو، آپ فرماتے ہیں جس نے روزہ رکھا ہے وہ گندی باتیں نہ کرے، فحاشی نہ دیکھے، فحاشی باتیں نہ کرے، گندی گیمز نہ کھیلے، گندے کام نہ کرے، گندے ڈانس نہ دیکھے، اور جو سیریلز آتے اسلامک سیریلز کے نام پر وہ نہ دیکھیں۔ ارطغرل رمضان وہ ارطغرل ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، افطار سے پہلے اور کچھ گیمز ہوتے ہیں، یہ سارا سب کچھ یہ جو چیز ہے وہ روزے کو ترک کر دیتے، روزے دار کو روزے سے دور کر دیتے ہیں، اور لوگوں سے لڑائی نہ کرے، لوگوں کو بری باتیں نہ کہیں، یہ سارے سب کچھ روزے کے فرضیت ہے، اس کو روزے کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور جو شخص اگر آپ کو گالی دے، آپ سے لڑے، تو کہے اس سے کہ آپ اسے کہے کہ میں روزے سے ہوں، تو وہ خاموش بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کی جو منہ کی خوشبو ہے قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ مشک یعنی مشک جو مٹی ہے، وہ جنت کی جو نہریں ہیں اس کی جو مٹی ہے اس کو مشک کہتے ہیں، یعنی جو اس کی خوشبو ہے وہ بہت عمدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو روزے دار کے منہ سے اسمیل آتی ہے، ہم جو بیڈ اسمیل کہتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس سے زیادہ پسند ہے۔ اور اس کے لیے جو روزے دار ہے اس کے لیے دو انعامات ہیں، دو خوشیاں ہیں۔ سب سے پہلی جو اولا ہے، جو سب سے پہلی ہے، وہ روزے دار جب افطار کرتا ہے اس کی بھوک مٹ جاتی ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے، اور جو دوسرا ثانیہ ہے وہ اپنے رب سے ملے گا۔ روزے دار جو روزے کا بدلہ تھا، اپنے رب سے جب انعام پائے گا تو خوش ہو جائے گا، یعنی اپنے رب سے جب انعام پائے گا روزہ دار کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اس کا جو اجر دیا قیامت کے دن ہمیں ملے گا، یعنی جو اجر جو فرشتے ہیں جو روزے کا اجر ہے وہ نہیں لکھتے، وہ کتنا ہے اس کا اجر اس کو خود کو فرشتوں کو نہیں پتہ، جو اجر ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ ہے، اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے جو ہماری جو کلاس تھی، کلاس نمبر 2 وہ ختم ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا اٹھنا بیٹھنا قبول کرے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم جو شیطان کی چال میں پھنس چکے ہیں اس کو چال سے ہم نکلیں اور اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق دیتا ہے اس رمضان میں کہ اس مرد اس عورت کو کہ وہ رمضان میں جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو سمجھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے توفیق دی، پھر رمضان کے بعد بھی پڑھتا ہے تو سمجھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے چن لیا۔ اور جس شخص کا روزہ قبول ہو گیا اسے کیسا پتہ چلے گا؟ اگر آپ سے ایک سوال کر لے کہ آپ نے رمضان کے روزے رہے اور آپ کو کیسا پتہ چلے گا کہ آپ کا رمضان قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ نے جو رمضان میں نمازیں پڑھی آپ کو کیسا پتہ چلے گا کہ رمضان کی نمازیں ہوئی نہیں ہوئی؟ یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں بتائیں گے۔ یہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ آپ نے نمازیں جو پڑھی، تلاوت کی، قرآن پڑھی، صدقہ دیے، جو بھی آپ نے نیک اعمال کیا، عبادت کیا، جتنا آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا وہ قبول کیسے ہوا یا نہیں ہوا، یہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا انشاءاللہ رمضان ختم ہونے کے بعد، اور ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ کو بتا دیں گے کہ یہ آپ کو کیسا پتہ چلے گا۔
بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.